السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن لیول۔ دوستو، پیپسی آج دنیا کے مشہور ترین پروڈکٹس میں سے ایک ہے۔ پیپسی کو کمپنی کے پروڈکٹس آج دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں موجود ہیں اور ان میں سب سے مشہور پروڈکٹ پیپسی ہے جو ہم سب پیتے رہتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ پیپسی کی شروعات کیسے ہوئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پیپسی کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج سے تقریباً 126 سال پہلے امریکہ کی ایک اسٹیٹ نارتھ کیرولائنا میں ایک فارمیسی تھی۔ اس فارمیسی میں ایک آدمی کیلم بریڈم دوائیاں بناتا اور بیچتا تھا۔ اس سے تقریباً 5 سال پہلے ایک اور آدمی جان پیمرٹن نے کوکا کولا کا فارمولا ایجاد کیا تھا۔ جان پیمرٹن بھی ایک فارمیسسٹ تھا، یعنی دوائیاں بنانے کا کام کرتا تھا، اور کوکا کولا ان دنوں کافی مشہور ہو گئی تھی۔ اب کوکا کولا کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے کیلم بریڈم نے سوچا کہ اس کو بھی اپنی فارمیسی میں ایک سافٹ ڈرنک بنانی چاہیے، اور 1893 میں بریڈم نے اپنی فارمیسی میں پیپسی کا فارمولا ایجاد کیا۔ اس نے اس کا نام بریڈز ڈرنک رکھ دیا۔ اس میں اس نے چینی، پانی، کیرمل، لیمن آئل، کولا نٹس اور دوسری ایسی چیزوں کا استعمال کیا تھا۔ کیلم بریڈم کی یہ بریڈز ڈرنک لوگوں میں کافی زیادہ مقبول ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بریڈز ڈرنک کو ڈائجسٹو ایڈز کی حیثیت سے بیچنا شروع کیا تھا کہ یہ سرپ کھانا کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن بریڈز ڈرنک کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کو ایک دوائی کی بجائے سوڈا ڈرنک کی حیثیت سے چلانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے اس کا نام بریڈز ڈرنک کی بجائے پیپسی کولا رکھ دیا۔ دوستو، اگلے 10 سالوں میں بریڈم کی کولا کئی فارمیسیز میں بکنا شروع ہو گئی۔ 1913 میں پیپسی نے مشہور کار ریس ڈرائیور برینڈی آٹفیلڈ کو پیپسی کا برانڈ ایمبیسڈر بنا لیا، اور پیپسی کولا آہستہ آہستہ پوری دنیا میں مشہور ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن پھر پیپسی کے حالات اچانک خراب ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی۔ کیلم بریڈم نے سوچا کہ جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں چینی کی شارٹیج ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے چینی مہنگی ہو جائے گی، اسی لیے اس نے بہت کوانٹٹی میں چینی مہنگی پرائس میں خرید لی تاکہ جنگ کے دوران پیپسی بنتی رہے اور اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس نے اپنا بہت سارا پیسہ چینی کو خریدنے میں ہی لگا دیا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ورلڈ وار 1 کے دوران چینی کی پرائس دراصل کم ہو جائے گی۔ اب کیلم بریڈم کے پاس بہت زیادہ کوانٹٹی میں چینی موجود تھی جو اس نے مہنگی پرائس میں خریدی تھی۔ اس کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا اور اس کے حالات بگڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ پیپسی کولا 1923 میں بینکرپٹ ہو گئی، اور کیلم بریڈم جس نے پیپسی ایجاد کی تھی اس کے ہاتھ سے پیپسی کا کنٹرول نکل گیا۔ اس کے بعد پیپسی کولا میں مختلف لوگوں نے انویسٹ کیا، لیکن پیپسی کا گراف نیچے ہی جا رہا تھا۔ لیکن پھر 1931 میں اس کو ایک کمپنی نے خریدا۔ اس کمپنی کا نام لاف کینڈی تھا۔ اس کمپنی کا مالک چارلز نامی ایک آدمی تھا۔ چارلز نے جب پیپسی کولا کو خرید لیا تو اس نے فوراً کوکا کولا سے رابطہ کیا اور ان کو آفر کی کہ وہ پیپسی کے ڈوبتے ہوئے برانڈ کو خرید لیں، لیکن کوکا کولا نے پیپسی کے برانڈ کو خریدنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ آگے چل کر یہی پیپسی ان کی سب سے بڑی مشکل بن جائے گی۔ لیکن اس کے بعد چارلز کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے پیپسی کو بیچنے کے لیے اور کوکا کولا سے مقابلہ کرنے کے لیے پیپسی کی کوانٹٹی بڑھا دی۔ پیپسی نے اسی قیمت پر کوکا کولا سے ڈبل کوانٹٹی دینا شروع کر دی، اور یہ آئیڈیا کلک کر گیا۔ آہستہ آہستہ پیپسی پھر سے لوگوں میں مقبول ہونا شروع ہو گئی۔ 1964 میں پیپسی نے ڈائٹ سوڈا متعارف کروایا اور ماؤنٹین ڈیو کو بھی خرید لیا۔ 1970s تک پیپسی پوری دنیا میں کوکا کولا کا مقابلہ کر رہی تھی۔ 1974 میں پیپسی وہ پہلی پروڈکٹ بن گئی جو رشیا میں بکنا شروع ہو گئی تھی۔ اس سے پیپسی پوری دنیا میں اور بھی مشہور ہو گئی۔ 1984 میں پیپسی نے مائیکل جیکسن کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنا دیا۔ مائیکل جیکسن اس وقت بہت مشہور ہو چکا تھا اور اس سے پیپسی کو شدید فائدہ ہوا۔ دوستو، آج پیپسی کی کئی پروڈکٹس دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں موجود ہے، اور کبھی یہ کھانا ہضم کرنے والا سرپ جو کیلم بریڈم نے اپنی ایک چھوٹی سی فارمیسی میں شروع کیا تھا، آج دنیا کی مشہور ترین پروڈکٹس میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو پیپسی کی یہ کہانی پسند آئی، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں
تاکہ میں آپ کے لیے تمام ایسی اچھی ویڈیوز لاتا رہوں۔